بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک یمن کا حاکم یعنی چیف منسٹر ابرہا نے شہر صنعاء میں ایک عالی شان اور قیمتی عبادت خانہ تعمیر کیا تاکہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر اس کے عبادت خانے میں حج اور طواف کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن جو عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں کعبہ شریف کے لیے پائی جاتی تھی اور وہ اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کے لیے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ ابرہا نے سرکاری طور پر اعلان کروایا کہ آئندہ حج و طواف کے لیے لوگ یمن آئیں۔ اس اعلان پر کا چرچا ملک عرب تک پہنچ گیا۔ قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص اس عبادت خانے میں گیا اور موقع پا کر اس نے وہاں پر گندگی کر دی۔ یہ کعبہ شریف سے عقیدت اور اس کے علاوہ کو قبول نہ کرنے کا ایک اعلان تھا۔ ابرہا نے جب یہ دیکھا کہ اس کے عبادت خانے کو مقبولیت ملنا تو دور کی بات ہے، بلکہ کوئی عربی وہاں پر گندگی کر کے بھاگ گیا ہے، تو اس نے غصے میں آ کر کعبہ شریف کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور مکمل تیاری کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، توڑنے کے لیے روانہ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کے قریب عرفات اور مزدلفہ سے گزر کر مینا سے پہلے وادی محصر میں اس نے پڑاؤ ڈال دیا اور ابرہا کے لشکریوں نے حضرت عبدالمطلب کے چرتے ہوئے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ابرہا نے مکہ کے سردار کے پاس خبر بھیجی کہ ہم تمہارا کعبہ توڑنے کے لیے آئے ہیں، اس سلسلے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم سے آ کر ملو۔ مکہ کے سردار عبدالمطلب تشریف لائے اور ابرہا سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہا نے کہا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی فکر نہیں ہے۔ سردار عبدالمطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہا نے کہا کہ آج تو خدا بھی تمہارے کعبہ کو بچا نہیں سکتا۔ سردار عبدالمطلب نے کہا کہ اس گھر کا مالک جانے اور تو جا، مجھے تو میرا اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرہا کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے مکمل تیاری کر چکا تھا۔ سب سے آگے اس نے جس ہاتھی کو رکھا وہ ڈیل ڈول میں سب سے بڑا تھا اور اس کا نام محمود تھا۔ لیکن جب چلنے کا وقت آیا تو ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ جس طرف بھی اس کو چلاتے بالکل چستی پھرتی سے چلنے کے لیے تیار، لیکن جب کعبہ شریف کی طرف چلاتے تو بیٹھ جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں تھی۔ ان پرندوں نے آتے ہی اپنی چونچ اور پنجوں سے ابرہا کے لشکر پر ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوق کی گولیوں سے بھی زیادہ خطرناک کام کیا۔ جس کو بھی لگی اس کا بھیجا اور جسم پھاڑتی ہوئی نیچے سے نکل گئی، اور ہاتھیوں کا بھی یہی حال ہوا۔ ابرہا جان بچانے کے لیے الٹے پیروں یمن کی طرف بھاگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تڑپا کر مارا۔ راستے میں اس کے ہاتھ پیر گل کر گرتے رہے، کھرتے رہے۔ کعبہ کو توڑنے کے لیے آتے ہوئے جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، انہی لوگوں نے ابرہا کے اوپر خدا کا عذاب بھی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔